میں وہاں جنگ میں تھا، بسی میں بات چیت سے پہلے ایک بھائی ملے، کہنے لگے میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں اور مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ بھائی ضرور یہ کہے کہ میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں، مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ پھر ایک کاروباری حضرات جو جملہ کہہ دیتے ہیں وہ کہنے لگے فلاں کاروبار کرتا ہے فلاں، یعنی وہ فلاں مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے، اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتی ہے۔ یہ سنا ہوگا آپ نے جملہ بھائی، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ کاروباری حضرات ایسے موقع پر کہہ دیتے ہیں فلاں مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے، یعنی ان کو کاروبار میں نفع ہو جاتا ہے، اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے، یعنی ہمیں کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے۔ بھائی خدا کے لیے یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا کرے اگر مسلمان چاہے مٹی پر ہاتھ ڈالے چاہے سونے پر ہاتھ ڈالے، اس کا سونا بھی سونا اور مٹی بھی سونا ہے۔ ہاں مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے۔ یاد رکھنا ہم کاروبار میں نقصان جس کو ہم مٹی سمجھتے ہیں، اللہ عافیت رکھے، ہم کمزور ہیں آزمائش، لیکن کوئی گھڑی آ جائے تسلی بھی تو اللہ نے دی ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے کاروبار میں نقصان جس کو ہم مٹی سمجھ رہے ہیں، اس مٹی کو سونا بنانے کا طریقہ بتلا دوں فرمائے کاروبار میں نقصان جس کو ہم مٹی سمجھ رہے ہیں، اس کو سونا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، دعا کی توفیق مل گئی، آگے جھولی پھیلانے کی توفیق مل گئی، صبر کی توفیق مل گئی، پھر یہ نقصان جس کو ہم مٹی سمجھ رہے ہیں یہ مٹی نہیں، یہ سونا بنے اللہ تعالیٰ اپنے۔ اس لیے یاد رکھنا مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، دل سے نکال دے، پورا مجمع دل سے نکال دے، مسلمان کا گھاٹا نہیں یاد رکھنا۔ گھاٹا تو بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کوئی کام نہ کرے ہیں، ہاں وہ گھاٹے کی چیز ہے۔ ہاں باقی کاروبار میں نقصان ہو جاتے، پیش آ جاتے اللہ۔ میں جانتا ہوں ایک بھائی 1 ارب کے قریب انہوں نے فیکٹری پر پیسہ لگایا لیکن بند پڑی، چل نہیں رہی آگے۔ بھائی کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہاں اللہ جب بھی کوئی ہیلا وسیلہ اختیار کرے نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھے آگے ہے۔ ہاں تو پھر بھی اگر کوئی حالات پیش آ جائیں، اب دلوں کو مرہم بھی اللہ نے لگائی ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے۔ تو کاروبار میں نقصان جس کو ہم مٹی سے تعبیر کر رہے ہیں، اس کو سونا بنانے کا، اس میں کیمیا گری سونا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، کم از کم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں نقصان کی خبر سنتے ہی، اور دعا کی توفیق مل گئی کہ دعا کا کوئی بھی جملہ نکل جائے، یا اللہ میری مدد فرما اس نقصان میں، یا اللہ میری تلافی فرما، میری نعم البدلہ عطا فرما، یا اللہ اپنی دستگیری فرما۔ اور دعا کا کوئی بھی کلمہ زبان پر جاری ہو گیا بس سمجھو اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق عطا فرما دی آگے۔ ہاں وہ نقصان جس کو آپ مٹی سمجھ رہے تھے، انشاءاللہ اللہ پاک کے پیارے نام کی برکت سے وہ جنت کی ٹھنڈی ہوا بڑھ رہی ہے انشاءاللہ۔ یہ میں نے خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ دوسری پارے کی آیت ہے، ہم ضرور بے ضرور امتحان لیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ شروع میں ہے آگے کہ ہم ضرور بے ضرور امتحان لیں گے، ہم ضرور بے ضرور تمہارا امتحان لیں گے۔ امتحان کے پرچے میں کیا چیز آئے گی آگے نا؟ دشمن کا خوف ہے، بھوک ہے، پھر 3 پرچے اکٹھے ذکر ہیں۔ دیکھو شروع میں امتحان کا ذکر، درمیان میں پرچے کا ذکر، اور آخر میں نتیجے کا ذکر۔ اللہ میں ایک امتحان ایسے الحمدللہ، اور پھر 3 پرچے اکٹھے، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، پھلوں کا نقصان، یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے۔ کامیاب کون ہوگا؟ وہ بشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہوا خوشخبری سنائے۔